کھاتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, پڑھتا لکھتا رہتا ہوں, اور میں گشت کرتا ہوں, یہ نہیں. فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے, کس وجہ سے؟ سچ کی وجہ سے ملی ہے جان. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے سچ چھوڑ دیا. برکتیں جائیں گی نہیں جائیں گی معاشرے سے؟ جب سچ کیا تو پھر برکت نہیں رہتی. سوچنا ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ جو جھوٹ ہے یہ ساری برائیوں کی اونچی. ایک تو ہوتا بولنا نہیں ہے, صرف قریب بھی نہ پھٹکو, سوچو بھی نہیں کہ جھوٹ بولنا. اللہ تعالیٰ نے تعظیم حرمات کے لیے فرمایا تو ان امور کا, ان باتوں کا رد بھی فرما دیا جن کے کفار پابند تھے. مثلا کھانے پینے کی یا کن کن چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے حرام ٹھہرایا ہوا تھا, اللہ پر بھی افترا کرتے تھے. اور اللہ پر افترا کرنا یہ مسئلہ بھی سن لیں, مجھے اور آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. جھوٹ کو برائیوں کی جڑ کہا گیا. تو جو یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولتا, جنہوں کتاب میں لکھا, چھپے ہوئے پتوے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اس نے جھوٹ بولا. تو جب جھوٹ اتنی بری چیز ہے, اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کتنی بری بات. بتائیے ایسے شخص کا ایمان رہے گا؟ جی نہیں. لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے, بات ایمان کی ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ کے لیے ایسی بات. ہم یہ کہتے ہیں کسی عیب کا تصور بھی اللہ کے لیے کیا جا سکتا. ایک اور اہم بات, جھوٹی گواہی. اور جی دوست ہے نا جی, یا پھر بھائی ہے نا جی, بیٹا ہے نا جی, بچانا بھی تو ہے. جھوٹی گواہی دینا بھی, جھوٹی گواہی دینا بھی, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو کوئی یہ نہ سمجھے چھوٹا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. جھوٹی گواہی کو شرک کی طرح برا سمجھو. کس کی طرح؟ جیسے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا برا ہے, اسی طرح جھوٹی گواہی. آپ کی جھوٹی گواہی سے کتنا بگاڑ ہوگا آپ کو اندازہ نہیں. سچی گواہی دینے کو تیار نہیں. ارے جی کون چکروں میں پڑے کورٹ کچہری کے, ٹائم نہیں ہے جی, وہ تو یوں کر دیتے ہیں. اور جھوٹی گواہی کو تیار, پیسے لے کے یا ویسے. کچھ لوگوں کا تو کاروبار ہی ہے, وہاں بیٹھے رہتے ہیں, گواہی دینی ہے بٹ ٹھیک ہے دے دیں گے. ان کو صرف مقدمے کی ڈیٹ بتا دو, مقدمہ بھی نہ بتاؤ, اتنے ماسٹر ہیں وہ دینے لگ گئے. ویسے کام ہی گواہی دینا وہاں ہے, ہر ایک کی گواہی دیتے رہتے ہیں, جان نہ پہچان. وہ مقدمہ تھا کسی بچے کا, اس کو پتا نہیں تھا, وہ چلا گیا کہ اس نے پیسے لیے ہوئے تھے, گواہی دینے لطیفہ بنایا ہوا ہے. جج نے کہا ہاں بھائی تم نے اس کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. کتنا اتنا؟ اس نے کہا یہ تو بچے کی بات ہے. کہنے لگا میں نے دوسرا ہاتھ تو ابھی رکھا ہے. بولو یہ چال چلنا اس طرح, نتیجہ کیا ہے؟ وہاں پر آپ نے لفظوں سے کھیل لیا, لیکن پورا معاشرہ بگڑتا ہے یا نہیں بگڑتا؟ جھوٹی گواہی شرک کی طرح بری سمجھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے گواہ کو 40 درے مارتے, سزا دیتے. یہ نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹا کہہ کے چھوڑ دو, اس کو سزا دیتے تھے. اس کا منہ کالا کر کے بازار کا چکر لگاتے تاکہ لوگ پہچان لیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, جھوٹ ہوتا ہے, اور جھوٹ میں ایک خاص بات ہے, اچھی نہیں بری بات ہے, یاد نہیں رہتا. 24 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ بولنے لگو گے وہی لفظ منہ پر جب بنائے ہوئے تھے. سچ آپ 50 سال کے بعد بھی بولو گے تو یاد آ جائے گا. جھوٹ یاد رہتا, ذلیل کرتا ہے. اور پھر ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سچائی کا طریقہ سفید اور صاف پانی ہے, اور جھوٹ کا میلا گندا. کون سا پسند کرو گے؟ صاف ستھرا پسند کرو گے. یاد رکھو ہم نے جھوٹ سے, شر سے بچنا ہے.
یہ بہت اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، خاتون تھی گھر کی، کوئی بچہ آیا تو وہ خاتون نے چاہا کہ اس بچے کو اپنے پاس بلائیں، وہ آ نہیں رہا تھا، ان کا ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی، ہم بھی کہتے ہیں نا تمہیں کوئی چیز دیں گے، کوئی تحفہ دیں گے، میرے پاس بہت اچھی چیز ہے تمہیں دوں، بچے کو بلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تیری کچھ دینے کی نیت تھی یا ایسے اس کو کھینچنے کے لیے بلایا؟ خاتون نے کہا ہاتھ میں کھجور تھی، یہ دینی تھی۔ فرمایا یہ نیت نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا، یہ بھی جی آج ہم بچوں کو بہلانے کے لیے کتنی باتیں کرتے ہیں، تو جہاں جھوٹ آ جائے گا وہاں سے بھی برکت رخصت ہو جائے گی۔ اپنے گھروں سے جھوٹ کو دور کر دو، بہاریں آ جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی۔ یہ جو جھوٹ ہے نا اس نے ہمارے گھروں سے سکون محبت ختم کر دیا ہے، تو ہم نے بچنا ہے گندگی سے بھی اور جھوٹ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، ایک اللہ کے ہو کر اس کا کوئی ساجی نہ بناؤ، نہ کرو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے، سنے خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، مثال دی کہ وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی اور جگہ پھینکتی ہے، کوئی چیز اوپر سے گرے یا تو پرندے اسے وہ فوراً اٹھا لیتے یا ہوا کہیں اور لے جا کر پھینکتی ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے۔ بوٹی گرے تو کیا حال ہوتا ہے؟ نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ کو سمجھنا ہے، تعظیم کر کے اللہ کے پیارے بنو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر کے مشرک نہ بنو، جھوٹ بول کے اللہ کے دشمن نہ بنو، نیکوں کی راہ اپنا کر نیک بنو۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔